کہ جیسے پاکستان میں بعض ذاکرات اپنی بے پردگی کے لیے جواز لے کے آتی ہیں کس صورت میں کہ اے مومنات جب جناب زینب کی چادر نہیں رہی تو تمہارے سر پہ چادر کیوں ہے، تاکہ اپنی بے پردگی کو ایک جواز دے سکیں. تو یاد رکھیں اس قسم کی ذاکرات کی مجالس یا اس قسم کے جاہل ذاکروں کی مجالس منعقد کرنا ثواب کا سبب نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدف امام حسین سے دور کر رہے ہیں لوگ. ایک مثال جو میں عام طور پہ دیتا ہوں اور اس سے پہلے سوال کیا جائے کہ اگر کوئی ایسا تبرک بانٹا جائے کہ جو خوبصورت بھی ہو، خوشبودار بھی ہو اور خوش ذائقہ بھی ہو، خوبصورت، خوش ذائقہ اور خوشبودار، لیکن اسے کھا کے یا جان جانے کا خطرہ ہو یا پیٹ خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسا تبرک بانٹنے کا ثواب ہے؟ اللہ کا شکر ہے مومنین اس معیار تک پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں، ایسا تبرک نہیں بانٹنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایسا تبرک ڈال دے انسان کسی بیابان میں کسی جگہ پر. کھلانا جائز نہیں ہے کیونکہ مومن کا یا پیٹ خراب ہوگا یا جان جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تبرک تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی مجلس میں جا کر جاہل ذاکر یا ذاکرہ کی وجہ سے دین خراب ہوتا ہو یا دین برباد ہوتا ہو تو ایسی مجلس کا ثواب ہے؟ یہاں پر آ کے مومنین گھبرا جاتے ہیں کہ کیسے اتنی جرت کے ساتھ کہا جائے کہ واقعا ثواب نہیں ہے. یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جرت کے ساتھ کہنا ہوگا اس قسم کی مجالس کو برپا کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، کیونکہ ایسے افراد مومنین کو ہدف امام حسین سے دور کرتے ہیں، قریب نہیں کرتے، دور کرتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.